بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، ٹھنڈی کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ٹھنڈی کے موسم کے تعلق سے کچھ باتیں آج بتلاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ موسم کوئی بھی ہو، چاہے ٹھنڈی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، موسم کو برا بھلا نہ کہیں۔ جن لوگوں کو گرمی پسند نہیں ہوتی وہ گرمی کو برا بھلا کہتے ہیں، جن کو ٹھنڈی پسند نہیں ہوتی وہ ٹھنڈی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حدیث میں موسم کو اور زمانے کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، موسم کو برا بھلا کہتا ہے۔ حالانکہ موسم کو اور زمانے کو بدلنا، اسی طریقے سے رات دین کو بدلنا، رات سے دین کو لانا، دین سے رات کو لانا، یہ میرے قبضے قدرت میں ہے، میں کرتا ہوں۔ لہذا اگر کوئی موسم کو یا زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ موسم چاہے گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کے موسم میں کیسی ٹھنڈی لگتی ہے، تو اس سے ہم جہنم میں جو ٹھنڈی کا عذاب ہے اس کو یاد کریں کہ جب ہم یہ ٹھنڈی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم میں جو ٹھنڈی کا عذاب ہے اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے۔ دیکھیے، جیسے جہنم میں آگ کا اور گرمی کا عذاب ہے، ویسے ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے۔ اس کو زمہریر کہا جاتا ہے، اور زیادہ ٹھنڈی بھی عذاب ہے۔ بہت سے پولیس تھانوں میں جو مجرم ہوتا ہے اس کو برف پر لٹا کر سزا دی جاتی ہے، تو زیادہ ٹھنڈی بھی عذاب ہے۔ تو یہ ٹھنڈی کا احساس ہو رہا ہے تو اس موقع سے عبرت حاصل کریں کہ جب ہم یہ دنیا کی ٹھنڈی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم میں جو ٹھنڈی کا عذاب ہے اس کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ لہذا ایسے اعمال کریں اور ایسی تیاری کریں کہ ہماری جہنم کے عذاب سے، چاہے ٹھنڈی کا عذاب ہو کہ گرمی کا عذاب ہو، اس سے ہماری حفاظت ہو۔ دوسری یہ بات ہے۔ تیسری بات یہ کہ حدیثوں میں کچھ اعمال بتلائے گئے جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل ہے اسباغ الوضو، وضو کو اچھی طرح کرنا، فرائض، سنن اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کرنا۔ ٹھنڈی کے موسم میں عام طور پر ٹھنڈی لگنے کی وجہ سے اس میں کوتاہی ہوتی ہے، تو معمولی تکلیف کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ایسے کچھ اعمال میں ایک عمل ہے وضو کو اچھی طرح کرنا۔ تو لہذا ٹھنڈی کے موسم میں اس کا خیال رکھیں، اچھے سے کیا کریں، وضو کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ہے کہ ٹھنڈی کے موسم کے تعلق سے بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، جیسا کہ موزے پر مسح کرنے کے مسائل، اسی طریقے سے تیمم کے مسائل اور بھی مسائل ہیں۔ اس کو علماء سے معلوم کریں۔ عام طور پر ایک مسئلہ یہ جیسے کہ بہت سے لوگ ٹھنڈی کے موسم میں سال اوڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح اوڑھ لیتے ہیں کہ پورا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں اور اسی حال میں نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے بغیر ضرورت کے چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اس طرح ٹوپی پہن لیتے جو یہاں تک کہ سجدہ کرنے میں وہ ٹوپی ہی رہتی ہے، پیشانی زمین پر نہیں لگتی تھی، بھی اچھا نہیں ہے کہ وہ پیشانی زمین پر نہ لگے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ ٹھنڈی کے موسم کے تعلق سے جو مسائل ہیں اس کو بھی علماء سے معلوم کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ ٹھنڈی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، 9-10 گھنٹے کی کیا ہوتی ہے، راتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں، لمبی راتوں کو گناہوں میں اور بیکار کاموں میں ضائع نہ کریں۔ بہت دکھ ہوتا ہے کہ بہت سے نوجوان رات کو 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک موبائل میں مشغول رہتے ہیں، رات کو دیر تک ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور قیمتی راتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جلدی سو جائے اور تہجد میں اٹھ جائے۔ اگر ہمارے ہاں 8 بجے تو نماز سے سب فارغ ہو جاتے ہیں، اگر 1 گھنٹہ کسی کام کو نمٹا کر اگر 9 بجے آدمی سو جائے، 10 بجے سو جائے، تب بھی اگر صبح 4-4:30 کو اٹھے گا تو 6-7 گھنٹے کی اس کی نیند ہو جائے گی۔ تو آرام سے آدمی چاہے تو تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تو موقع کو غنیمت سمجھ کر تہجد کا اہتمام کریں، اور اگر تہجد کا اہتمام نہیں ہو سکتا تو کم سے کم فجر میں تو شریک ہو جائے۔ فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ایک اس کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے ٹھنڈی کے دنوں میں دن مختصر اور چھوٹے ہوتے ہیں، تو آدمی چاہے تو اس میں آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ گرمی نہیں ہوتی تو پیاس کا اتنا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے جو روزے چھوٹ گئے ہیں اس کی قضا کریں۔
اسی طریقے سے جو مسنون روزے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے، اسی طریقے سے ہر اسلامی مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ، جس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، تو یہ جو مستحب اور اس طریقے سے مسنون جو روزے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے جو روزے چھوٹ گئے ہیں اس کی قضا ہم آسانی کے ساتھ ٹھنڈی کے موسم میں کر سکتے ہیں۔ تو موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کا بھی کیا رکھیں، خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات مجھے بتلانی ہے کہ بہت سے ساتھی ٹھنڈی کے موسم میں ہمت دکھاتے ہیں کہ ہمیں تو ٹھنڈی نہیں لگتی، اس لیے ٹھنڈی سے بچنے کا جو سامان ہے اس کا وہ انتظام نہیں کرتے، اس کو پہنتے نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکتے میں نہ ڈالو۔ یہ اپنے ہاتھوں اپنے جانوں کو ہلاکتے میں ڈالنا ہے۔ جوانی کا خون ہے، چڑھتا خون ہے، پتہ نہیں چلتا، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ اور خاص کر کے میں ماں باپ سے کہوں گا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو جب ٹھنڈی کی شروع ہو تو ٹھنڈی سے بچنے کا جو سامان ہے اس کو پہنا ہے، اس میں غفلت نہ برتیں، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور جو بوڑھے ہو گئے ان کو کچھ ٹھنڈی زیادہ ہو جاتی ہے، فالج لگ جاتا ہے، لقوہ لگ جاتا ہے۔ ٹھنڈی سے بچنے کا جو سامان ہے اس کا انتظام کریں۔ اس کے علاوہ جو ٹھنڈی کے موسم میں گرمی حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس کے کھانے کا بھی کیا کریں، اہتمام کریں۔ ایک اور بات مجھے یہ بتلانی ہے، وہ یہ کہ جیسے ہمارے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ٹھنڈی سے بچنے کے سامان کا انتظام کرتے ہیں، ویسے بہت سے لوگ ایسے ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں، جو بیچارے فٹ پاتھ پر پڑے رہتے ہیں، ان کے پاس ٹھنڈی سے بچنے کا پورا سامان، سویٹر، کوٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، تب ان کے لیے بھی انتظام کریں اور کچھ اپنا لگا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کمبل تقسیم کے پروگرام ہو رہے ہیں، اور بھی کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک یہ سامان پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا ایک کمی ہے کہ تھوڑا کچھ کام کرتے ہیں، فوٹو کھینچواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، بعض تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنا کام دکھانا ہوتا ہے، مجبوری میں کچھ ایک آدھ فوٹو نکالوانا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک کمبل دیا اور دے رہے اس میں بھی ویڈیو بنوا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ آج اللہ نے ہمیں حیثیت دی، ہم دے رہے اور وہ لے رہا ہے۔ ذرا یہ سوچے کہ دینے والا وہ ہو اور ہم لینے والے ہو، اور وہ ہمارا ویڈیو بنائے تو ہمیں کیسا لگے گا، کیسی تکلیف ہوگی۔ تو ذرا اس کو سوچیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے کام میں حصہ لیں۔ اس کے علاوہ سردی کے موسم میں خاص طور پر جو سردی کے موسم کے پھل ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، تو موسم کی جو سبزیاں اور موسم کے جو پھل اور موسم کی چیزیں اس موسم میں زیادہ فائدہ دیتی ہیں، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ کھاوے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ ان چیزوں کا یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی، اس کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ہم اس موسم سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔